وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ جس دور کے حاکم میں ہو لادینی، جس دور کے حاکم میں ہو لادینی، اس دور کے افراد سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ جس دور کا حاکم، جس دور کے حاکم میں ہو لادینی، اس دور کے افراد سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں، حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، گزشتہ چند جمعوں سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے ارکان اسلام کا، جس میں ہم نے سمجھا توحید و رسالت کو اور اس کے بعد نماز کو، اور آج روزہ کے معاملے میں بات کرتے ہیں کہ روزہ کی ہمارے دین میں اہمیت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزوں میں، یعنی ایک پورے مہینے میں، اللہ نے بنی نوح پر، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک احسان و کرم کیا کہ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ نازل فرمایا، اور رمضان المبارک کے روزے تحفے میں عطا کیے، اور اس رمضان المبارک کی برکتوں میں ایک برکت، ایک رحمت یہ بھی رکھی کہ ایک ایک نیکی 70 گنا بڑھا دی، ایک ایک نیکی کو 70 گنا بڑھا دیا، تاکہ مسلمان دوڑ دوڑ کر اللہ سے بخشش کروا لیں، مسلمان بھاگ بھاگ کر اپنا نامہ اعمال اچھا کر لیں، مسلمان اعمال صالح کر لیں، مسلمان کامیابی کی طرف آ جائیں، مسلمان مجھ سے مانگنے کے لیے بھاگیں، اور اس طریقے سے کہ یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا ہے کہ 70 گنا دوں گا، یہی سوچ کر میری طرف بڑھیں، اور جب میری طرف مسلمان آئے گا اور میں اس کی بخشش کروں گا، مسلمان کو کامیاب کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں روزے فرض کیے، نماز ہماری زندگی میں فرض کی، 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی، اور اس کے بعد رمضان المبارک کے جو روزے فرض کیے، یہ ہر حال میں فرض ہیں، بھلے وہ انسان بیمار ہو یا کسی بھی حالت میں ہو، یہ معاف نہیں ہے، اس کی قضا ادا کرنی پڑتی ہے۔ ایک عورت، اس کے کچھ ایام ہوتے ہیں، ایک بچی جب نوجوان ہوتی ہے، قدرتی طور پر اس کے کچھ ایام ہوتے ہیں جن میں نماز معاف ہوتی ہے۔ نماز اگر اس نے قضا ادا نہیں بھی کی تو اس کے لیے معاف ہے، مگر اس کے لیے روزہ معاف نہیں۔ سفر میں چلے جائیں، سفر میں، حضر میں، مشکل میں، آسانی میں، جہاں بھی ہیں روزہ رکھنا لازمی ہے، روزہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ اور اگر سفر میں گئے، حکم ہے کہ اگر سفر پر جاؤ تو گنجائش اللہ نے دی، رعایت دی کہ روزہ نہ رکھو، مگر بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھ لو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آج رمضان المبارک میں چھوڑا گیا روزہ، اس کے قضا مثال کے طور پہ اگلے مہینے
میں ہی شوال میں ہم اس کی قضا ادا کرتے ہیں، اس ایک روزہ قضا رکھتے ہیں کہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑا، کیا خیال ہے کہ وہ رمضان کی برکات میں شامل ہے؟ کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ ایک روزہ چھوڑنے کے بعد پورا سال اس روزے کی قضا کو بار بار دہراتے رہیں، اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس ایک روزے کے برابر اس کا انعام و کرام نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ روزہ رمضان المبارک کا ہے، اور آئندہ رمضان میں تو اس کی قضا ہو نہیں سکتی، کیونکہ اگر آئندہ رمضان میں اس کی قضا کرتا ہے تو پھر اس رمضان کا روزہ جاتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کا روزہ کسی صورت بھی، سفر میں ہے، حضر میں ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، رمضان المبارک کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں، عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے ایام حیض میں ان روزوں کو چھوڑ دے، اس کا قضا بعد میں ادا کر لے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے معاملے میں تو اجر بھی اس کے حساب کا لکھا ہے۔ اب مردوں میں تو یہ صورت ہے نہیں کہ ایام حیض ہوتے ہوں اور وہ ایام حیض میں روزہ چھوڑ دے، یہ تو صرف اور صرف عورتوں کے لیے ہے، اور جو ایام، جو طریقہ کار عورتوں کے لیے ہے، خدا را مردوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں نے آج کل رواج بنا لیا کہ ہمارے گھر کی عورت اگر تھوڑی پڑھی لکھی ہے، اس نے جو کام کیا ہم نے بھی ویسے کر دیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی میری جو بیگم ہے پڑھی لکھی ہے، وہ غلط بات تو نہیں کرے گی۔ بھائی تیری بیگم پڑھی لکھی ہے، اس نے اپنے معاملے میں پڑھا ہے، تیرے معاملے میں نہیں پڑھا۔ اس نے عورتوں کے معاملے میں تعلیم حاصل کی ہے، وہ اگر عالمہ بھی ہے تو وہ عورتوں کے حساب میں عالمہ ہے۔ اب عالمہ کا جو کورس ہے وہ اس کا 4 سال 6 سال، یعنی کہ مردوں سے آدھا ہے۔ مفتیہ جو ہے، عورت مفتیہ، اس کے لیے 6 سال مختص کیے گئے ہیں۔ اب ان 6 سالوں میں اسے صرف عورتوں کے مسائل ہی پڑھائے جاتے ہیں، جبکہ مرد کی طرف آ جائیں تو 8 سے 9 سال عالم بننے کے لیے، پھر 2 سے 3 سال یعنی کہ 12 سال لگتے ہیں مفتی بننے میں۔ اور اب وہ جو 12 سال کا مفتی ہے، اس نے عورت کے معاملے میں بھی پڑھنا ہے اور مرد کے معاملے میں بھی پڑھنا ہے۔ اب مرد اگر یہ بات کرے، اگر عورت یہ بات کرے کہ میرا شوہر پڑھا لکھا ہے، عالم ہے، اس سے میں نے اس معاملے کا، اس بات کا مسئلہ پوچھا تھا، اس نے مجھے یہ جواب دیا، تو ماننے کی بات ہے کہ عالم مرد نے عورت کو فتویٰ دیا، وہ صحیح ہے، کیونکہ اس نے 12 سال لگائے ہیں اس کام میں، اور عورت 6 سال لگاتی ہے یا 4 سال لگاتی ہے۔ اب 4 یا 6 سال لگانے والی عورت اگر مرد کو مسئلہ بتائے گی تو وہ عورتوں والا مسئلہ بتائے گی، مردوں والا نہیں بتائے گی۔ اس لیے اگر ہمارے گھر کی عورتیں پڑھی لکھی بھی ہیں تو کوشش کریں، انہوں نے اگر کوئی فتویٰ صادر کیا بھی ہے تو عالم سے ضرور مل لیں، اس سے ملاقات کر لیں کہ میری بیوی نے میرے اوپر یہ فتویٰ لگایا ہے، یہ فتویٰ میرے لیے ہے یا میری عورت کے لیے ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ایام حیض میں اللہ نے چھوٹ دی کہ تو نے روزہ نہیں رکھنا، وہ روزہ اس نے ترک کر دیا اور اس کے بعد اس روزے کی قضا کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے ثواب، مختلف قسم کی نیکیاں لکھی، کیونکہ اس کی مجبوری تھی، وہ ناپاک حالت میں تھی۔ کیا خیال ہے، مرد کے بھی کوئی اس قسم کے ایام ہیں؟ مرد کے کوئی بھی ایام نہیں ہے، کوئی ایسی مجبوری مرد پر صادر نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ دے یا نماز چھوڑ دے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں بچہ روزہ رکھا کرتا تھا، دودھ پینے والا، ماں کا دودھ پینے والا بچہ، اسے صبح سحری کے وقت دودھ پلایا جاتا تھا، سارا دن اسے بھوکا رکھا جاتا تھا۔ کیوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کا حکم یہی ہے کہ روزہ رکھو، اور اسے یہ نہیں کہ بالکل بھوکا پیاسا چھوڑ دیا جاتا، تڑپتا ہے، تو اسے کسی نہ کسی معاملے میں، کسی نہ کسی کھیل میں لگائے رکھتی تھی ماں باپ، کسی نہ کسی طرح اسے الجھائے رکھتے تھے تاکہ ہمارا بچہ روزے کے اوقات کو پورا کر لے۔ اور جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوتا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ازواج یہ کرتی کہ اپنے بچوں کو لیتی، انہیں اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتی اور خود اپنے افطار کا انتظام کرتی، دونوں بالکل ایک ہی وقت میں
روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ اس وقت کے چھوٹے چھوٹے بچے مساجد میں ہوا کرتے تھے اور مساجد میں آ کے مردوں کے برابر، اپنے والدین کے برابر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت مساجد میں، مسجد نبوی میں اس وقت باقاعدہ عورتوں کی علیحدہ جگہ تھی جہاں پہ عورتیں نماز پڑھا کرتی تھیں، مردوں کی علیحدہ جگہ تھی جہاں پہ مرد نماز پڑھا کرتے تھے۔ چھوٹی بچیاں اپنی ماؤں کے پاس ہوتی تھی، بچے اپنے باپ کے پاس ہوتے تھے۔ اور آج ہمارا جو نظام ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ اگر ہمیں یہ کہا جائے یا میرے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہو کہ مجھے کھانسی ہو رہی ہے اور تھوڑی اضافی مقدار میں ہو رہی ہے روزانہ کی روٹین سے، میں کہوں گا یار آج روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کھانسی ہے اور روزہ بہت زیادہ لگے گا، اتنی سی وجہ سے میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے یہاں سے لے کے حسینہ گئی بازار تک جانا ہے، وہاں پہ شاپنگ کرنی ہے، شاپنگ کر کے واپس اپنے گھر میں آنا ہے، اس وجہ سے میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں کہ میں نے بازار جانا ہے، بازار اگر اس طرح میں چلا گیا مجھے تو روزہ لگ جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ میں روزہ چھوڑ دوں۔ پھر میں کیا کرتا ہوں، روزے کو ترک کر دیتا ہوں اور اسے مارکیٹ کو، شاپنگ کو فضیلت بخش دیتا ہوں۔ اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کل روز قیامت جب اللہ سوال کرے گا کہ میرے بندے میں نے تیرے اوپر روزے فرض کیے، تو نے کیا روزے رکھے؟ تو نے روزے رکھے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں اللہ، میں روزہ نہیں رکھ سکا۔ کس وجہ سے نہیں رکھ سکا؟ کہ مجھے کھانسی ہو رہی تھی۔ میں روزہ اس وجہ سے نہیں رکھ سکا کہ میں نے مارکیٹ میں بیگم کے ساتھ شاپنگ پہ جانا تھا۔ میں روزہ اس وجہ سے نہیں رکھ سکا کہ مارکیٹ میں جا کے میں نے اس سے شاپنگ کروانی تھی۔ میں روزہ اس وجہ سے نہیں رکھ سکا کہ مجھے 4 قدم چلنا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ میری آخری امت میں زیادہ تر لوگ مشرک ہوں گے، شرک کرتے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ شرک کیسے کرتے ہوں گے، مشرک کیسے ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شرک اس طریقے سے کریں گے کہ نماز کا وقت ہوگا، اللہ صدا بلند کروائے گا، اللہ کی طرف بلانے کا حکم ہوگا، اور کوئی اپنی دکان پہ بیٹھا ہوگا، کوئی اپنے بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوگا، کوئی اپنے بچوں کے ساتھ ہوگا، کوئی مارکیٹ کے ساتھ ہوگا، کوئی شاپنگ کے ساتھ ہوگا، اللہ کے ساتھ وابستگی کسی کی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، روزے کے معاملے بھی، روزہ بھی فرض ہے، روزے کے معاملے میں بھی یہی حکم ہے کہ جب روزے کا حکم ہوگا، مجھے اپنی مزدوری پیاری ہوگی کہ میں نے سارا دن محنت کرنی ہے، اس وجہ سے میں روزہ نہیں رکھتا۔ آج میں نے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جانا ہے، روزہ نہیں رکھتا۔ آج بیگم کو شاپنگ کروانی ہے، روزہ نہیں رکھتا۔ آج بچوں کے کپڑے لینے ہیں، روزہ نہیں رکھتا۔ آج مجھے کھانسی ہو گئی، روزہ نہیں رکھتا۔ آج میرے سر میں تھوڑا سا درد تھا، روزہ نہیں رکھتا۔ صرف اتنی وجہ سے ہم روزہ ترک کر دیتے ہیں۔ اس کا ہے کیا کہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا میں نے تیرے اوپر فرض کیا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو میرا جواب یہ ہوگا یا اللہ، تو نے میرے اوپر فرض کیا، اپنی حاکمیت میرے اوپر رکھی، اپنی خدائی میرے اوپر رکھی، اپنے فرائض کو میرے لیے لازم قرار دیا۔ یا اللہ، میں نے تیرے ساتھ شرک کیا، شاپنگ کا شرک کیا، اپنے بیوی کا شرک کیا، اپنے بچوں کا، میں نے ساروں کو ساتھ ملا لیا۔ یا اللہ، میں نے تیرے حکم کو کوئی اہمیت نہیں دی، میں نے شریک بنا لیا ان تمام چیزوں کا تیرے ساتھ۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ کی بیوی یا میری بیوی میرے ساتھ نکاح میں ہے، 24 گھنٹے میرے گھر میں رہتی ہے، بس کرتی یہ ہے کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں اپنے آشنا کو بلا کر گھر بٹھا لیتی ہے۔ کیا خیال ہے تمہاری اور میری غیرت برداشت کرے گی اس چیز کو کہ میری حلال بیوی کسی غیر محرم کو اپنے گھر بلا کر اس کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرے؟ کیا میری غیرت گوارا کرے گی؟ یا آپ میں سے کسی کی غیرت گوارا کرتی ہے؟ بھلے 4 بیویاں ہوں، 4 بیویوں میں سے کوئی ایک بیوی اس قسم کی ہو، غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ وہ اس قسم کی رہے۔ جب تو اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا تو میرا رب تو نے مذاق بنا رکھا ہے؟ میرے رب کو جس کے ساتھ مرضی شریک کر دیا، کبھی بیوی کے ساتھ شریک کر دیا، کبھی بچوں کے ساتھ، کبھی کاروبار کے ساتھ۔
میرا بھائی میرا رب بہت غیور ہے، میری غیرت کسی کھاتے کی نہیں، میں تو بالکل رتی برابر بھی غیرت نہیں رکھتا، میرا رب بڑا غیور ہے، بڑا غیرت والا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کسی نے شریک کر لیا نا، اللہ فرماتا ہے کہ شرک کرنے والے کو میں معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔